بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی علی گڑھ میں شعبہ عربی میں اس وقت بہت نام کے آدمی ہیں اور اللہ تعالی نے ان سے بہت کام لیا اور مسلسل تحریر میں مصروف ہیں۔ کئی کتابیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں اور پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں خاص طور سے لاہور، فیصل آباد، کراچی ہمیشہ مدعو کیے جاتے ہیں۔ لوگ انہیں بہت ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے میدان پہ دسترس اور قلم کی جولانی اور زبان پہ قدرت بہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی سلامت رکھے اور خدا کرے ان کا فیض جاری رہے۔ ہم علی گڑھ جب حاضر ہوئے تو وہاں جو ان کے معاصرین ہیں جو علی گڑھ میں اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں یا ابھی فارغ ہوئے ہیں، سب کو ڈاکٹر صاحب کی شرافت، علم، نیکی، تعلیم پہ مہارت، ان سب چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے ہی پایا۔ اور اعظم گڑھ نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں تاریخ جب بھی مرتب کی جائے گی ایک بڑا نام ڈاکٹر صاحب کا اور ان کے خاندان کا ہوگا۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ پچھلے چند برس سے جب بھی تشریف آوری ہوئی ہے یہاں ضرور تشریف لائے، یہیں رہے اور دن رات ان کی مجلس سے یہاں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم نالائقوں کو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی چیز نئی سننے، دیکھنے، فکری پہلوؤں سے نئی جہت اور نئی کتابیں، نئے انکشافات، یہ سب چیزیں میسر ہوئیں۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر صاحب کی محبت گویا عشق کے درجے کی ہے اور سر سید سے ان کا تعلق وہی ہے جو کسی زمانے کی شاعری میں، اگرچہ حقیقت اب تک وہی ہے، گل و بلبل کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ شاعری نے نئے رنگ اختیار کر لیے ہیں اس لیے یہ بات کہی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آج درخواست کی کہ وہ تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات سے بات کریں۔ ایک اور بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر شمس، ہمایوں شمس بریلوی، وہ بھی آج تشریف لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فیصل آباد یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے شعبے کے ڈین ہیں اور بڑی صاحب علم شخصیت، ہم اپنی نالائکی اور کم علمی کی وجہ سے اور کم آمیزی کی بھی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے نیاز حاصل نہ کر سکے، لیکن وہ آج فیصل آباد سے ڈاکٹر ابو سفیان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں خود ہی۔ اور اتنے بڑے صاحب علم کا آنا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر ابو سفیان صاحب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ خدا کرے کہ
ڈاکٹر شمس ابھی تشریف لے آئیں تو آپ لوگ بھی ان سے ملیں. انہوں نے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ جتنا کام کیا ہے اتنا کام کوئی اکیڈمی کرتی جتنا انہوں نے اکیلے اس شخص نے کیا ہے. اور اپنے مسلک کے اعتبار سے وہ بریلی کے علماء سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریر وہ جو چیزیں دیکھیں تو جو ان کی وسعت نظری ہے اور جو ان کی تحریرات سے شرافت ٹپکتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس زمانے میں جو نایاب یا کمیاب لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں. ہمارا اگرچہ تعارف ان کی تصنیفات کی وجہ سے ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے انہیں دعوت دی کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں، تو ان کا آنا اور ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آنا یہ خود ان کی بے نفسی کی اور ڈاکٹر صاحب کی عظمت کی ایک دلیل ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے دریافت فرمایا کہ کس موضوع پہ بات کریں، تو عرض کیا کہ کوئی موضوع تو ہوتا نہیں، جو بھی ہو آپ ارشاد فرمائیے. تو آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب مفتی صاحب اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی میں ایک مقولہ فارسی میں ہے، من آنم کی من دانم. میں کیا ہوں مجھے اپنی حقیقت حال کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے. میں خود آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنا تعارف خود کرا دوں، لیکن بہرکیف یہ بھی میرے لیے ایک تبرک ہے کہ جو اس آخر کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ فرما رہے تھے، ابھی چند لمحے پہلے مجھے آپ نے بتایا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ سے کس طریقے سے مخاطب ہوں اور کن کلمات کا اظہار کروں، لیکن فوراً ہی میری ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین جو چیز ہے مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، وہ قرآن کریم ہے. چاہے کتنا ہی ادنا سے ادنا صاحب اسلام ہو، اس گھر میں قرآن کی کوئی ایک کاپی، کوئی ایک نسخہ ضرور ہوگا. کہیں بھی آپ چلے جائیں، یعنی گویا قرآن سے ملت اسلامیہ کا جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، وہ آپ سے اور دنیا کے کسی شخص سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو پوری طریقے سے اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے مکاتیب ہیں، بہت سے ان کے خیالات ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج کے اس عہد میں جو ملت اسلامیہ مختلف دھڑوں میں، طبقوں میں، خیالات میں بٹی ہوئی ہے، ان کا ایک عجیب قسم کا اضطراب اور ذہنی انتشار ہے. تو ان کے اس ذہنی خلجان کو، ذہنی اضطراب کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے اور ان بکھرے ہوئوں کو کوئی چیز قریب کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے، جس کو حالی نے کہا تھا نسخہ کیمیا کہا تھا، قرآن کریم کو نسخہ کیمیا کہا تھا، تو قرآن ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، ایک ایسا قسم کا
آسمانی اور ربانی جادو ہے کہ اس جادو کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے مسلمانوں کے اختلافات کو، انتشارات کو اور ان کے بکھراؤ کو پوری طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات اپنے حلقے میں خطابات کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے اور اپنی تصانیف کے ذریعے یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر دعوت کا کام کیا جائے تو آج کی یہ دعوت مؤثر کیسے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے تمام مختلف خیالات کے لوگوں کو ہم آہنگ کر سکتی ہے، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اگر آپ کسی تنظیم کا، کسی تحریک کا، کسی مکتب فکر کا بینر آپ لگائیں گے تو دوسرے فکر کا، دوسری تنظیم کا اور تحریک کا جو حامل ہوگا وہ بینر دیکھ کر فوراً چلا جائے گا۔ لیکن قرآن کا بینر اگر آپ لگائیں، صرف قرآن لکھ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی اپنے لب کو بھی نہیں ہلا سکتا اور نہ کسی طریقے کا اعتراض کر سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور عالم دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت معروف ہے، نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بلکہ پورے جو ہمارا الاسلام ہے، پورے طریقے سے ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان کے فکر کے اعتبار سے، ان کی تحریروں کے اعتبار سے۔ ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی نے ایک بات کہی ہے قرآن کریم کے بارے میں، اور یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسلام کا دل، اسلام کا دل ہے، اور ظاہر اس پوری باڈی میں دل کی کیا اہمیت ہے، دل کی کیا عظمت ہے، وہ ہم تمام لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے، آپ تو کہتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہو گئی، تو حرکت قلب بند ہونے کا مطلب کہ آپ کا پورا وجود ختم ہو گیا، اور یہ جو ہاتھ ہے، یہ جو پیر ہے، یہ جو ذہن ہے جو حرکت کرتا ہے، اور مختلف آرگن سے جسم کے جو اعضاء ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، یہ بھی ایک انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دل اگر آپ کا بند ہو گیا تو پوری ساری حرکات، ساری سکنات، سارے خیالات، یہ ساری زبان جو اس وقت چل رہی ہے، یہ سب بند ہو جائے گی۔ تو اگر اس دل کو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسرے خود اپنا کلام، جس کو آپ احادیث کہتے ہیں، سیرت پاک کہتے ہیں، نبوت کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو، حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے، بن نوازج کا لفظ استعمال کیا ہے، نوازج کہتے دانت کو کہتے ہیں، کہ اگر دانتوں سے تم نے مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، اس کی گرفت تمہاری مضبوط رہی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تو تم کو گمراہ کر سکتی ہے اور نہ تو تم کو شکست دے سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر اور اللہ کے رسول کے کلام پر پوری طریقے سے کاربند رہا جائے، اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں پوری طریقے سے بسا لیا جائے۔ اگر اس کو آپ نہ بسائیں گے تو اس وقت اس نہ بسانے کا جو سبب ہے وہ پورے طریقے سے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے واضح ہے، کہ وہ قوم جو کبھی دنیا کی قائد تھی، جو کبھی دنیا کی قیادت کرتی تھی، کبھی دنیا کی سیادت کرتی تھی، امامت کرتی تھی، لیکن اب آپ کے پاس نہ تو سیادت ہے، نہ تو قیادت ہے، نہ تو امامت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا تھا، جس کو حال ہی نے نسخے کیمیا کہا تھا، اس نسخے کیمیا سے آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اگر اس کمزوری کو دور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پھر آپ کی وہی کامرانی ہوگی، وہی فتح مندی ہوگی، وہی سرفرازی ہوگی، اور آپ کو ایک معزز اور مکرم قوم کی حیثیت سے جانا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ قرآن میں خود جو لفظ آیا ہے قرآن کے بارے میں، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کہ قرآن کا تعارف قرآن سے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے
مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب کی قرآن کا تعارف، اس کو میری درخواست آپ سے ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے کہ قرآن آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے، کن کن چیزوں کو، کن کن تعلیمات کو، کن کن اسباب و علل کو آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہے، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ مشکل سے 100-150 صفحے کی کتاب ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو قرآن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا۔ قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق میں جو کمزوری ہو گئی ہے، وہ کمزوری اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کتاب کے مطالعے کی وجہ سے پوری طریقے سے دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے جس طریقے سے یہ کہا تھا کہ دانتوں سے دبا لو، یعنی قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے فکر کو، قرآن کے احکام کو پوری طریقے سے دبا لو۔ آپ کہتے ہیں جیسے کبھی کوئی گانٹھ پڑ جاتی ہے، وہ ہاتھ آپ کا کھول نہیں پاتا ہے تو آپ دانت کا سہارا لیتے ہیں، یعنی دانت جو ہے کھولنے کے سلسلے میں، پکڑنے کے سلسلے میں بہت اس کا سائنٹیفک رول ہے، بہت ہی اہم ترین رول ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اسے دانتوں تلے دبا لو، اردو میں بولا جاتا ہے اسے دانتوں تلے دبا لو۔ تو قرآن کو دانتوں تلے دبانے کا مطلب ہے کہ سینے میں اتار لو، اسے سینے میں اتار لو۔ خود اللہ کے رسول، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تمسک بالکتاب کا استعمال کیا ہے۔ تمسک بالکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں عربی داں حضرت موجود ہیں کہ تمسک بالکتاب کا مطلب کہ اس کو اس طریقے سے پکڑو کہ پھر وہ ہاتھ سے پھسلنے نہ پائے۔ جیسے آپ کبھی کہتے ہیں کہ قدم کو اس طرح رکھو کہ سلپ نہ کرے، یہ تو کہتے ہیں آپ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کتاب کے ساتھ جو تمہارا جذباتی لگاؤ ہو، جو تمہارا والہانہ تعلق ہو، وہ تمسک بالکتاب کا ہو۔ اور اس کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات اور کہی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، سمجھانے لگے وہ کہ یہ کتاب ہے کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک رسی، قرآن ایک رسی ہے۔ اور جناب اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کس قدر گراں قدر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ جو رسی ہے نا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، بھائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بتائیے اس طریقے کی کوئی رسی ہو کہ اس کا ایک سرا اللہ پکڑے ہوئے ہو اور ایک ہاتھ میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عظیم ترین دولت، اتنی عظیم ترین سرمایہ اور اتنی گراں ترین شے کیا دنیا میں کچھ اور ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس رسی کی جو اہمیت ہے، اس رسی کا جو تقدس ہے، اس رسی کی جو عظمت ہے، اس کو مسلمانوں، اس دائر کے مسلمانوں نے، ہم آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ اور اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اختلافات ہیں، اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے قیادت چھن گئی، ہم سے سیادت چھن گئی، ہماری سربراہی آج کے دور میں بے معنی ہو کر رہ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز مسلمانوں کو پیوست کر سکتی ہے، جوڑ سکتی ہے، قریب لا سکتی ہے، بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے جسد واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک جسد واحد کے مانند ہے، ایک یونٹ اور ایک نقطہ کے مانند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور اس جسد واحد، ظاہر ہے کہ آپ کے باڈی میں ایک ہی دل ہے، دو دل تو ہو نہیں سکتا ہے۔ جب امت مسلمہ ایک جسد واحد ہے تو اس کا دل بھی ایک ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ایک ہوں گی، اس کی سوچ بھی ایک ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں کوئی صاحب اسلام بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں صاحب اسلام بیٹھا ہوا ہے، تو جب اس کا دل یہاں دھڑکتا ہے تو وہی دل وہاں بھی دھڑکتا ہے۔ تو اس دل کی دھڑکنوں میں اگر کوئی یکسانیت لا سکتا ہے، وہ ایک وقت دھڑکے گا۔ اگر اس کی آنکھوں سے آنسو یہاں جاری ہے تو دنیا کے دوسرے خطوں میں، دوسرے ملکوں میں جہاں بھی مسلمان بچتے ہیں ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہوں گی، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ قرآن کو ایز کتاب حبل من اللہ کہا گیا، اللہ کی رسی کے طور پر اس کے ساتھ
سلوک کیا جائے، اس کو پڑھا جائے. کہ قرآن کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ایک طریقے سے اعلان ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک طریقے سے اناؤنسمنٹ ہے. جیسے آپ کسی اسٹیشن پہ جاتے ہیں، اناؤنس ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اس وقت آنے والی ہے، اس وقت جانے والی ہے، تو اس اناؤنسمنٹ پر آپ کی نگاہیں مرکوز رہتی ہے، آپ کی کان لگا رہتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں دوسرے پلیٹ فارم پر ٹرین آئے گی، فوراً ہی جھٹ پٹ ایک دم آندھی طوفان کی طرح ایک افراتفری مچ جاتی ہے، فوراً آپ پلیٹ فارم کو چینج کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ اعلان ہے کہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں اس میں تحریف ہو سکتی ہے، اس میں چینجز آ سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کتاب تمام تبدیلیوں سے، تمام تغیرات سے، تمام چینجز سے پوری طریقے سے محفوظ ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح معنوں میں کہیں سکون چاہتے ہو، قرآن نے تو یہ بھی کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم دل میں شفا چاہتے ہو، شفاء للناس بھی کہا گیا ہے قرآن میں، تو اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو لوگوں کو شفا دے سکتی ہے، جو لوگوں کو ذہنی الجھنوں سے نجات دے سکتی ہے، جو مادیت میں الجھے ہوئے ڈوبے ہوئے خیالات کو صاف و شفاف بنا سکتی ہے، تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ تمام وہم و گمان سے، تمام شکوک و شبہات سے پوری طریقے سے پاک ہے. اور آگے دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ اردو کی تفاسیر آپ دیکھیے تو تقریباً میرا یہ کہنا ہے کہ 80 سے 85% ایسی تفسیر ہوگی جو مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، جو سلجھے ہوئے ہیں، تو وہ تو آلریڈی سلجھے ہوئے ہیں. یہ کیوں کہا کہ ڈرنے والوں کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر متقین کی آپ تشریح کریں گے کہ متقین کا صحیح مفہوم کیا ہے، لغت کیا کہتی ہے، ڈکشنری کیا کہتی ہے، تو متقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے تقوی کی تلاش ہو. اگر کوئی آدمی تقوی چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، صحیح سوچ، صحیح فکر چاہتا ہے، ظلمتوں سے نکل کر روشنی چاہتا ہے، قرآن کو روشنی بھی تو کہا گیا نا، روشنی چاہتا ہے، تو ایسے چاہنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. بھائی اب بعض لوگ تو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب اسے کہ ایک سورج نکلا، وہ کہہ کہ نہیں نکلا، وہ آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن کہتا ہے قرآن، یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تعصب کی جو اینک ہے، یہ جو تم قرآن کو ایک خاص مقصد سے پڑھتے ہو، تو ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کے اندر طلب کی صدق طلب ہے، صدق نیت ہے، تو لازمی طور سے، واجبی طور سے ان کو یہ کتاب ظلمتوں سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالے گی اور ان کو ایک بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند قسم کا ماحول عنایت کرے گی. یہ بالکل ابتدائی میں یہ بات کہی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو قرآن آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ بالکل قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہیں آیا ہی نہیں ہے. متقین بھی اس مفہوم میں نہیں ہے. متقین کی توضیح اور تفسیر دوسری آیات میں جگہ جگہ کی گئی ہے، جسے ھدی للناس کہیں کہا گیا ہے، کہیں تذکرۃ للناس کہا گیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. پورے قرآن کو آپ دیکھیے، کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا کسی مخصوص یا متقین کی کتاب ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں یہ بات کہی گئی ہے. صرف اتنی سی بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ ایک ٹھیلے والا ہو، چاہے ایک دکاندار ہو، چاہے کوئی ایک مفتی ہو، چاہے ایک پروفیسر ہو، جتنے بھی لیول لوگوں کے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن دیکھیے آپ انسانوں کی کتاب دیکھیے، جیسے بچے پڑھتے ہیں تو وہ کتاب جو بی میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ تو مکتب کے بچوں کو نہیں پڑھائی جا سکتی ہے. یہ تو قرآن کی ایسی خصوصیت ہے کہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے.
اگر ایک عام آدمی جو ڈرائیور ہے وہ بیچارہ پڑھے گا تو اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ پائے گا. ایک آدمی بہت ہی ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ ہے, یا آپ کے ہاں جو ایٹم کے جو موجد ہیں, کیا نام ان کا ہے, عبد القدیر صاحب ہیں, ان کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے. تو مورس بکائے اتنا بڑا قسم کا سائنٹسٹ تھا, جب اس نے تعصب کے عینک کو اتارا اور قرآن کو سچائی کے لیے کہ وہ قرآن ہے کیا جب اس نے پڑھا, تو اس ڈاکٹر کے لیے, اس فزیشین کے لیے بھی وہ کتاب ہدایت بن گئی. تو قرآن صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ان لوگوں کے فائدہ پہنچاؤں گا, ان لوگوں کے لیے میں نفع بخش بن جاؤں گا جو بالکل تعصب کے عینک کو ان بائسڈ ہو کر قرآن کو پڑھیں گے, تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بن جائے گی. اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے, ایک آدمی یہ اگر کہے کہ بھائی اور بھی آسمانی کتابیں ہیں, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, تو وہ کیوں نہیں کتابیں ہدایت ہیں؟ تو سب سے نقطے تو کئی ایک ہیں, لیکن قرآن نے خود یہ بتا دیا ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. دیکھیے ایک خاص نقطہ یہاں بھی بتانا چاہوں گا, قرآن نے دیکھیے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ المیرا پر رکھنے کے لیے نہیں ہے. خود ذکر کے معنی تو عام آدمی کسی سے پوچھے, آپ کہتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب کا ذکر ہو رہا, اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو, تو قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب سجانے کے لیے نہیں ہے. ایک کتاب جزدان میں اچھے سے مخملی جزدان میں بند رکھ کر طاق پہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ پڑھنے کی کتاب ہے, یہ ذکر کی کتاب ہے. اگر آپ تذکیر چاہتے ہیں, نصیحت چاہتے ہیں, اپنے ذہنی وسوسوں کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں, تو قرآن یہ کہنا کہ یہی جو ذکر ہے یہی نکالے گا. نحن نزلنا الذکر, اور پھر اور اس کی تائید میں یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اس ذکر کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جس ہدایت نامہ کو ہم نے دیا ہے, یہ کوئی ایسا تیسا ہدایت نامہ نہیں ہے. اس کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ کرنے کی ہم نے خود ذمہ داری اوڑھ لی ہے. توریت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی, زبور کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی, انجیل کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی. صرف اللہ نے یہ کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے. اس میں کتنے آئے, ابھی ایک چند سالوں پہلے الفرقان کے نام سے ایک کتاب آئی تھی, اس میں بھی چینجز کیے تھے کہ جتنی جہاد سے متعلق آیات تھیں اور اس طریقے کی آیات تھیں اس نے نکال دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی الفرقان اس کا وہ چل نہ سکا. قرآن دائمی کتاب ہے, اس کی تعلیم دائمی ہے, اس کے خطابات دائمی ہیں, اس کی ترغیبات دائمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ساری کتابوں جو پچھلی ہیں ان کی جو تعلیمات تھی, ان کی جو مطالبات تھے, ان سارے مطالبات کو ایک نئے ترتیب کے ساتھ, ایک نئے انداز سے, ایک نئے اسلوب میں ہم نے اس میں سمپ کر دیا ہے, پوری طریقے سے سمو دیا ہے. اب قیامت تک کسی دوسری کتاب کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے, جیسے سائنس میں ایک نظریہ آتا ہے کہ دنیا پھیل رہی ہے, ایکسپینڈ کا لفظ آتا ہے, قرآن نے خود کہا ہے. یعنی جیسے جیسے علوم ترقی کریں گے, جیسے جیسے نئے نئے معارف, نئے نئے سائنسز, تحقیقات, انکشافات آئیں گے, ان انکشافات کے ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت, قرآن کی جامعیت مزید واضح ہوتے چلی جائے گی. قرآن کی آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. دیکھیے اب سائنس آج کے جو ہے, بلکہ مغرب کے سائنٹسٹ جو ہے مغربی ہیں, یہ بالکل جو اسپین کا نظریہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے, اس آیت میں پوری طریقے سے موجود ہے. ظاہر ہے یہ آیت اس زمانے کے لوگوں کے سامنے واضح نہیں تھی. اس کے ساتھ جو دائمی لگا ہوا ہے کہ یہ دائمی کتاب ہے, تو جیسے جیسے آگے دنیا جائے گی, جیسے جیسے نئے نئے علوم آئیں گی, نئی نئی جہتیں, نئی نئی چیزیں آئیں گی, اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا فلسفہ جو ہے مزید منظر عام پر آتا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ
کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کی جو حکمتیں ہیں، قرآن کے جو فلسفے ہیں، قرآن کی جو گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی ختم ہو جائیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کو آپ لے لیں، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، اس کو فنا ہونا ہے، اس کی دولت بھی ختم ہوگی۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ان کا بھی ایک قرآن میں آیا ہوا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز کو فنا لازم ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے بجز اللہ کی اور بجز اللہ کے کلام کے، اس کو فنا لازم ہے ہی نہیں۔ تو صرف قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ جو خزینوں کی کان ہے، ایک مخزن ہے، اے ملت اسلامیہ، بلکہ اے پاکستان کے باسیوں، ساکنان پاکستان، اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو تمہارے انتشارات یوں ہی رہیں گے۔ تمہارے ملک میں جو ایک بکھراؤ ہے، سیاسی بکھراؤ ہے، تعلیمی بکھراؤ ہے، نظریاتی بکھراؤ ہے، اگر اس سیاسی، معاشی، تعلیمی اور فکری انحرافات کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو صرف یہ کلام الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور قرآن میں آیا ہوا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دیکھیں یہ تو پیغام دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ایک طریقے سے بھائی اب کوئی بہت بڑا آدمی ہو، وزیر ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے خاص طور سے، آپ اسے مل نہیں سکتے ہیں، دنیا بھر کے جھنجٹ ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، اور پھر آپ سے ایک موقع ملے گا اور چند گفتگو کرے گا، اس کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ لیکن قرآن دیکھیے آپ، اللہ کو دیکھیے ڈائریکٹلی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یعنی قرآن میں اور بھی تو آیا ہے کہ نحن نقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے، نہ وہاں کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہے، تمام حجابات کو توڑ کر ڈائریکٹلی، جیسے کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی آواز کو سنانا چاہتا ہے، تم کہاں جا رہے بھائی، تم کو پکار رہا ہوں، تم کو بلا رہا ہوں، تمہارے دلوں میں اپنی محبتوں کو ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بندہ ہے کہ سنتا نہیں، یہ بندہ ہے کہ توجہ دیتا نہیں، یہ بندہ ہے کہ جو اپنے مالک سے غفلت کا شکار ہے، اور وہ خالق کائنات یہ کہہ رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر آپ عربی داں ہوتے، ہوں گے اس میں کچھ لوگ، اعتصام کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس جب با آ جاتا ہے تو اس کا مفہوم صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جب انسان چمٹ جائے تو پھر وہ اس سے نکل نہ سکے۔ تو قرآن بھی کہنا چاہتا ہے کہ قرآن سے اس طریقے سے چمٹ جاؤ، قرآن کو اس طریقے سے اپنے سینے سے لگا لو، اور قرآن کو اپنے ذہن و فکر میں، اپنے رگ و ریشے میں اس طریقے سے اتار لو کہ وہ تم سے الگ نہ ہو، وہ تم سے الگ نہ ہو۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں ان کے رگ و ریشے میں قرآن اسی طریقے سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، مجرى الدم۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس شیطان کو نکالو، بلکہ تم اس کتاب کو اپنے رگ و ریشے میں ڈالو، اپنے ذہن میں، اپنے فکر میں اللہ کی اس کتاب کو پوری طریقے سے بسا لو۔ وَاعْتَصِمُوا، ابھی میں نے حبل کے معنی بتایا تھا کہ یہ حبل کیسی ہے، پھر اللہ اسی حبل کا، اسی رسی کا حوالہ دیتا ہے کہ ارے بھائی اس رسی کو ایسا پکڑو کہ چھوٹنے نہ پائے، ایسا اس سے چمٹو کہ الگ نہ ہونے پائے۔ اور لیکن ایک نہیں، جميع، یہ بھی ایک خاص بات ہے، ایک نقطہ یہاں پر ہے کہ آپ ہیں، سفیان صاحب ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہاں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو اگر عام آپ نہیں کریں، جمعیہ کا مطلب یہی ہے، یہ نقطہ اس میں خاص طور سے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور ساری ملت اسلامیہ کو، ساری انسانوں کو اس سے جوڑنا بھی ہے، یہی نقطہ اس میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن میں آیا ہوا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی گویا مسکین کو کھانا تو آپ کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر دوسروں کو اکسا نہیں رہے کہ بھائی تم بھی کھلاؤ،
تو آپ کا کھلانا بیکار ہے. یہ قرآن کی یہی بات ہے. قرآن کبھی کوئی انفرادی بات نہیں کہتا. قرآن ہمیشہ اجتماعی بات کہتا ہے. اجتماعی فلسفہ وہ پیش کرتا ہے کہ آپ کو غریبوں کو، غربا کو، مفلسین کو، فقراء کو، یتیموں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور دوسرے مالداروں کی ترغیب دینا کہ تم بھی کھلاؤ. اسی طریقے سے قرآن سے خود بھی جڑنا ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کتاب سے، اس کتاب ربانی سے، اس کتاب آسمانی سے سب لوگ جڑ جائیں. یہی تو ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہی چیز ہے بھائی کہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. آپ گوشے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑو. اللہ کے رسول نے ایک بار سوال کیا صحابہ کرام سے کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین شخص کون ہے، سب سے نفع بخش شخص کون ہے؟ طرح طرح کے جوابات آئے. آپ نے کہا نہیں. کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، کسی نے یہ کہا کہ تہجد گزار، کسی نے کہا سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا. آپ نے کہا نہیں، من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، جو خود نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، جو خود تلاوت کرتا ہو اور لوگوں کو اس تلاوت کی ترغیب اور تحریض دیتا ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو اور دوسروں کی کو معاونت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا. یہ اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. میں درخواست گزار ہوں، ملتمس ہوں کہ اس پاکستان میں قرآن کا غلغلہ ہو، قرآن کی بلندی ہو. اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں. ملت اسلامیہ کے جو اختلافات ہیں، جو فکری انحرافات ہیں، وہ انحرافات بالکل معدوم ہو سکتے ہیں. لیکن شرط صرف اتنی سی ہے، اس کتاب کو اپنا سمبل بنایا جائے، اپنا ہدف بنایا جائے. سر سید نے یہ بات کہی تھی، ان سے بڑے اعتراض ہوتے تھے. سر سید نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایک ہاتھ پر، داہنے ہاتھ پر کتاب ہو، بائیں پر فلسفہ اور سائنس ہو اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو. تو جب تک یہ ہم نہیں بنائیں گے، ہماری شناخت، ہمارا تشخص کبھی دنیا میں برقرار نہیں رہ سکتا. تو اپنے تشخص کے لیے، اپنے کردار، بلکہ قرآنی کردار کو پھیلانے کے لیے اور ملت اسلامیہ کے باہمی اختلافات کو کالعدم قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمسک بالکتاب کو اپنا مطمئن نظر بنائیں اور اس اللہ کی رسی کو پوری طریقے سے مضبوط کر لیں. میں انہی کلمات کے ساتھ، انہی ٹوٹے پھوٹے احساسات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میری باتیں آپ نے سنی، میں انتہائی شکر گزار آپ کا. بہت شکریہ. چنڈی گڑھ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اچھا، تو علی گڑھ کے بارے میں کچھ سوالات آپ کہتے ہیں اور بتا دیتا ہوں کچھ. اچھا ٹھیک ہے، چلیے علی گڑھ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے جی ٹھیک، سر سید کا ٹھیک نظر کیا تھا؟ ٹھیک 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 کہ ہمارے بچے اس کو جانیں. ٹھیک ہے جناب. سب سے پہلے میں سر سید کا ذکر آپ نے کیا اور سر سید کا اندھا عقیدت مند نہیں ہوں اور سر سید کی ساری چیزوں کا پڑھ کر عقیدت مند ہوں اور ان سے خامیاں بھی بہت ہوئی ہیں، غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں، اس پر تنقید بھی کرتا ہوں. لیکن میں اپنی بات کا یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا اور میں اکثر اس کو نقل کرتا ہوں تاکہ سر سید کے تئیں ایک طریقے سے جو غلطیاں لوگوں سے سرزد ہو رہی ہیں، اگر کچھ واقعات نقل کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کی شخصیت کا جو اصل پہلو ہے وہ سامنے آ جائے گا. سر سید کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور لیکن سر سید کا زبردست دین سے تعلق تھا. اس کی ایک مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ قیام کرتے تھے علی گڑھ میں، ان کے ساتھ علامہ شبلی نعمانی بھی رہا کرتے تھے. اور ان کے نام سے واقف ہوگا، علامہ شبلی نعمانی کے نام سے. علامہ شبلی کی ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر سید اپنے بستر پر نہیں ہے
اور وہ جائے نماز پر بیٹھ کر زار القطار رو رہے ہیں. تو شبلی کو ذرا حیرانی ہوئی کہ یار کوئی بات ہے، میرا اپنا خیال ہے. تو گئے اور کبھی اس سید کا نام نہیں لیتے تھے، ہمیشہ سید کو آقائی کہتے تھے، سیدی کہتے تھے، انتہائی احترام ان کا کرتے تھے. گئے اور ہلکا سے پیچھے سے رکھا کہ سیدی یہ بتائیے کہ گھر سے کوئی تار آیا ہے؟ اچھا آج کے زمانے میں تو میرے پاس موبائل ہے، مفتی صاحب کے بھی ہے، میرا خیال سب لوگوں کے پاس ہے. اب تو یہاں بیٹھے ہوئے منٹوں میں آپ رابطہ پوری دنیا سے کریں. لیکن اب ہمارے جو بزرگ لوگ وہ جانتے کہ تار اس زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہو. تار آنے کا مطلب کوئی بہت ہی اہم واقعہ کوئی ہو گیا ہے. یقین جانیے کہ یہ سینٹنس سنتے ہی سر سید نے جو بات کہی سختی سے ڈرا کہ یہ بتاؤ تم کو میرا گھر یاد آ رہا ہے، میرا حصہ یاد آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا قوم پر اتنا بڑا زوال ہے، اتنا فکری انحطاط ہے، قوم کہاں کہاں سے جا رہی ہے، تم کو اس کی فکر نہیں ہے، میری اور میرے گھر کی فکر ہے. تو یہ سوچ سر سید کی تھی قوم کے سلسلے میں، ملت کے سلسلے میں، خاص طور سے جنوبی ہند کے مسلمانوں کے سلسلے میں. وہ ان کو یہ اب ایک کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ سر سید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. یقین جانیے واللہ میں نے ان کو جو پڑھایا ان کی تحریروں سے، اور اگر سر سید کو جاننا ہو تو ان کی تصانیف کے بجائے ان کے خطوط کو پڑھیے. تقریباً میرا خیال ہے کہ 1200 صفحے میں ان کے خطوط سب ہیں. اگر ان خطوط کو آپ پڑھیں تو پوری طریقے سے ان کی شخصیت بالکل آئینے میں جیسے آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے. اس میں جگہ جگہ ایسے ایسے واقعات ہیں جن واقعات کی روشنی میں ان کی اصل تصویر کیا ہے وہ پوری طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے. خاص طور سے میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ سید زبردست قسم کے عاشق رسول تھے، زبردست قسم کے عاشق رسول تھے. بالکل شروع ہی میں جب انہوں نے قلم پکڑنا سیکھا تھا تو انہوں نے ابتدائی میں ایک مولود نامہ لکھا تھا جس کا نام تھا جلاء القلوب بذکر المحبوب. بالکل ابتدائی ہے، یعنی ابتدا ہی سے یعنی آل بیت سے ان کا تعلق تھا. پورا آپ شجرہ دیکھیے. اور پھر ابتدا ہی میں یہ رسالہ انہوں نے لکھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کا بہت گہرا، بہت جذباتی، بہت ہی عقیدت مندانہ ان کا تعلق تھا. اور اس کے بعد جب اور سن شعور کو پہنچے علمی حیثیت سے، فکری حیثیت سے، اور جب بالغ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ولیم میور کی جو کتاب پڑھی کہ اب اس میں ولیم میور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں اور اس طریقے سے گستاخیاں کی تھی قرآن کے بارے میں، اور خاص طور سے جہاد کے بارے میں گفتگو کی تھی. اور جہاد کے بارے میں تو اس قدر طنز و تاریخ تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ بس مسلمان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دیگر قوموں کے لوگوں کو تہ تیغ کیا جائے، قتل کیا جائے. سر سید نے جب اس کتاب کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد جو اپنے خط، یہ خط میں ہے، میں خط کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میرا دل کباب ہو گیا. جو یہ لفظ باقاعدہ استعمال کیا ہوا. آپ اگر تصور میں لائیں کہ کباب جو توے پہ تلا جاتا ہے کس قدر اس کی اگر ایک چھوٹی سی بوند بھی تیل کی اگر اٹھ کے آپ کے اوپر پڑ جائے تو آپ کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. سر سید نے کہا کہ میرا پورا وجود جو ہے اس کباب کے مانند ہو گیا جو توے پر تلا جاتا ہے. سر سید نے کہا کہ بھائی اب اس کا جواب دیا جائے. اور انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری چیزیں ایک ایک کر کے وہ علی گڑھ کے کالج کے قیام میں لگا دیا تھا. بلکہ کچھ پتھر کی کمی ہوئی تو دلی میں جو ان کی حویلی تھی اس حویلی کو اجاڑا اور وہاں سے پتھر لا کے کالج میں لگایا. قوم کے لیے اس قدر فکر مند تھے جناب، اس قدر ان کو شدت سے یہ احساس تھا اس بات کا کہ وہ قوم جو قیادت کے لیے پیدا کی گئی تھی آج وہ محکوم ہو گئی ہے. یہ بات بار بار سید کو فیل ہوتی تھی، محسوس ہوتی تھی. تو بہرکیف انہوں نے یہ طے کیا
کہ مجھے اس کتاب کا کسی نہ کسی طریقے سے جواب دینا ہے، اور وہ جو عشق رسول کی بات ہے اس پر کوئی حرف آئے، کوئی داغ آئے اور عشق رسول کو کوئی رسوا کرے، یہ کسی طریقے سے بھی سر سید کو گوارا نہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے اور ایک طریقے سے کالج کے تئیں کنگال ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو لائبریری ان کی تھی، اور لائبریری کا بیچنا، بھائی مفتی سعید صاحب کی لائبریری ہے، کس طریقے سے سجایا ہے، کس طریقے سے بنایا ہے، بستی تو ایک دن میں نہیں بستی نا، بستے بستے بستی ہے۔ یہ جو گھونسلہ آپ دیکھتے ہیں چڑیا کا، بیچاری ایک ایک تنکے لاتی ہے، ایک ایک کھر لاتی ہے، تو ایک ایک لا کے پتہ نہیں کس طریقے سے وہ حسین طریقے سے، جس کو آپ گھونسلہ کہتے ہیں، انگریزی میں نیسٹ کہتے ہیں، پھر اسے بناتے ہیں آپ، جس کو نشیمن آپ کہتے ہیں علامہ اقبال کی زبان میں بناتے ہیں۔ تو سر سید نے اپنی لائبریری کو بیچا، آخری وقت میں کہیں لائبریری بھی فروخت کر دیتا ہوں قوم کے لیے، اور اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا اپنے خط میں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لائبریری بیچ کر اگر میں کوئی کام کر جاؤں، عشق رسول کی حفاظت کر جاؤں، تو وہ آخرت میں اگر مجھے یہ کہہ کر اٹھایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے نانا کے لیے فقیر ہو گیا تھا، تو اس سے بڑی میری سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ سر سید کے الفاظ ہیں، یہ سب ان کے مکاتب میں موجود ہیں، اور جب اس سے بھی بات نہ بنی تو چونکہ سر سید بھائی بڑے آدمی تھے، دلی میں جس کی سب سے بڑی حویلی تھی سر سید کی تھی، اور دلی کے جو دو بڑے جو خاندان تھے، شاہ صاحب کا اور سر سید کا، ان دونوں کے مراسم زبردست تھے، آنا جانا تھا۔ سر سید نے سب چیزیں لکھی ہیں اپنے بارے میں۔ تو جناب جو ان کے برتن تھے چاندی کے، اور چاندی کے لکھا، سونے کے تو نہیں لکھا ہے، ان برتنوں کو بھی بیچ دیا۔ اس کو سیمی ظروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ چاندی کے جو ان کے برتن تھے جس میں وہ کھاتے تھے، وہ بھی عشق رسول کی محافظت میں اور عشق رسول پر کوئی حرف نہ آئے، اس کے لیے انہوں نے اپنی لائبریری بیچا، اپنا گھر بیچا، اپنے برتن بیچے، اور پھر یہ سب چیزیں فروخت کر کے وہ لندن گئے جواب لکھنے کے لیے۔ اب وہاں جو گئے جناب، یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، جب وہاں گئے اور اپنے کام کا آغاز انہوں نے کیا، اب ان کے پاس پھر پیسے ختم ہو گئے، اب یہ کیا کریں؟ تو مسلم ملک کو جو خط لکھا ہے، یقین جانیے اسے پڑھیے تو کون سا ایسا دل ہے، کون سی ایسی آنکھ ہے جو کہ آنسو نہیں برسائے گی۔ سر سید نے یہ لکھا کہ گو کی سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے اعتبار سے تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان بنیوں کے پاس جاؤ، ان ساہوکاروں کے پاس جاؤ اور تم سود پر پیسہ لو، کیونکہ مجھے ولیم میور کا جواب دینا ہے، اس کے سارے گستاخانہ خیالات کی پوری طریقے سے تردید کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا گیا آخرت میں کہ تم نے یہ کیا تو میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن عشق رسول کی جو عظمت ہے، اس کا جو غلغلہ ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس تقدس کو کوئی چیلنج کرے، سر سید نے کہا کہ یہ مجھے کسی طریقے سے گوارا نہیں ہے اور کسی طریقے سے میں اسے انگیز نہیں کر سکتا ہوں۔ جناب اس کا جو جواب لکھا تو وہاں پر سب سے پہلے ظاہر ہے کہ انہوں نے اردو میں جواب اس کا لکھا تھا، اور پہلے اس کا ٹرانسلیشن بھی کروایا تھا، اور ٹرانسلیشن کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا تھا وہ انتہائی گرا ترین تھا۔ وہ ظاہر کو چاہتے کہ جو انگلش میں ترجمہ ہو، ذرا انگلش اس کی بہت ہی معتبر ہو، اچھی زبان ہو، اچھا اسٹائل ہو، تب اسے لوگ پڑھیں گے۔ جب وہ کتاب انگلینڈ میں آئی ہے کہ انگلینڈ میں ایک زلزلہ آ گیا، سر سید نے لکھا کہ ایک زلزلہ آ گیا، اب کچھ لوگوں نے یہ کہا، حکومت برطانیہ سے درخواست کی اس کو نکالا جائے یہاں سے، یہ تو ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، ہماری پوری فکر کو، ہماری پوری عیسائیت کو کلرم قرار دے رہا ہے۔ تو اس سر سید کو آپ یہ کہیں کہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، میری سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سر سید کی جو کتاب تبیین الکلام ہے، اس میں تو صرف انگریزی کے جو فلاسفر تھے، مستشرقین جو تھے، ان سارے مستشرقین کا، ان سارے انگریزوں کا جو مصنفین تھے بہت ہی ٹاپ لیول کے، ان سارے لوگوں کا جواب دیا ہے، ان کے خیالات کی تردید کی ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، میری سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے۔ بلکہ یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا، آپ بھی جانتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ سر سید انگریزی پڑھانا چاہتے تھے، یہ تو آپ سنتے ہیں، مسلمانوں کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔
لیکن میں آپ سے سچ بتاؤں ان کے خطوط کے دیکھیے، اور خاص طور سے جو وہاں نصاب بنایا گیا تھا اس کو آپ اوریجنل اگر آپ کو ملاحظہ آپ کریں گے تو سر سید نے باقاعدہ نمبرنگ کیا ہے کہ نمبر 1 پہ عربی ہوگی، نمبر 2 پہ فارسی ہوگی، پھر ہمارے بچوں کو سائنسز اور کیا نام ہے فلسفہ پڑھایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بلکہ یہاں بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جمال الدین افغانی کا نام تو آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، جو ابدہو کے وسطاد تھے۔ جمال الدین افغانی جیسا جہاندیدہ انسان، اتنا بڑا لیڈر، وہ بھی لوگوں کے کہنے میں آ گیا اور اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی سر سید کے خلاف جس کا نام تھا الرد علی الدہریین، یعنی سر سید کو نیچری کہا گیا کہ پورا نیچری ہے، دہریہ ہے، ملحد کا لفظ استعمال کیا۔ اور وہ ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا العروۃ الوثقی۔ اس میں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، 4 صفحے کا مضمون افغانی نے لکھا ہے، اور اس میں ایک حیرت ناک بات ہے، یقین جانیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ افغانی نے کیسے لکھ دیا یہ۔ افغانی نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک سر سید نامی شخص ہے اور وہاں اس نے ایک ادارہ بنایا ہے، اور اس ادارے میں مسلمانوں کو بچوں کو داخلہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے اور ان کو عیسائی بناتا ہے۔ افغانی نے یہ بات لکھی، افغانی نے یہ بات لکھی ہے، بتائیے۔ لیکن دھیرے دھیرے آج کا جو عرب ہے سر سید کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس میں سے میں احسان مند ہوں ایک عیسائی کا جس کا نام جرجی زیدان ہے، جرجی زیدان ہے جس کی لبنان کا تھا، اس نے سر سید کی صحیح تصویر پیش کی، لیکن ہمارے افغانی صاحب نے صحیح تصویر پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد عقاد تھے، اس کے بعد احمد امین تھے، ان سب لوگوں نے سر سید کے بارے میں صحیح فگر، صحیح تصویر، صحیح ان کا فکری تجزیہ کیا۔ تو سر سید ان ساری مخالفتوں کے باوجود ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، میں کسی مسلک کا نہیں ہوں پلیز، میرے خیال مفتی صاحب مجھے جانتے ہیں، میں صرف قرآن کا ہوں، صرف اللہ کے رسول کا ہوں اور ملت اسلامیہ کے ایک حقیقی سا فرد ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کسی مسلک سے، کسی تنظیم سے جوڑا نہیں، بلکہ ہندوستان میں جماعت اسلامی میرے پیچھے پڑی رہی کہ تم کسی طریقے سے ممبر بن جاؤں، لیکن میں نے کہا اگر ممبر بن گیا تو میری زبان بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے ملت اسلامیہ کے حق میں صحیح بات کیا ہے میں اس کا ترجمان ہوں، کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا، کسی تحریک کا ترجمان نہیں ہوں۔ جب کسی کا آپ نمائندہ بنیں گے، رکن بنیں گے، اس کے ترجمان بن جائیں گے۔ تو میں بھی اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم ملت اسلامیہ کے اسلام کے ترجمان بنیں، کسی شخص کی، کسی تنظیم یا کسی تحریک کے ترجمان نہ بنیں۔ بلکہ بات سید کی ہو رہی تھی، تو آپ نے یہ کہا کہ علی گڑھ کے بارے میں کچھ بتایا جائے، تو اس وقت یہ میرے شاگرد ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ابو ذر متین صاحب، ان کو میں نے اس تحریک پہ لگایا ہے کہ تم جتنی تحریر ہے عربی میں سر سید پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں ہندوستان کے اندر، عالم عرب کے اندر اور گلف کنٹریز کے اندر، ان ساری چیزوں کو جمع کرو اور اس کو تم ایک مجموعے کی شکل میں پیش کرو۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کی منظوری دے دی ہے، پیسہ دے دیا ہے، کام بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب بہت جلد آ جائے گی۔ اس کے بعد سر سید کا فکر کیا ہے وہ عربوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک کلیگ ہیں، رفیق کار ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کی 3 کتابیں ابھی آئی ہیں۔ ایک تو ہے سیر سید احمد خان حیاتہ و آثارہ، یہ صرف اس لیے کتاب لکھی گئی ہے تاکہ اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے، پاکستان میں بھی سر سید کی تصویر کلیئر نہیں ہے۔ ابھی میں اس دن لیکچر دے رہا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو ایک صاحب نے طرح طرح کے سوالات کیے کہ بھائی سر سید تو کافر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، وہ۔ تو میں نے کہا اچھا اٹھیے ذرا، وہ اٹھے، میں نے کہا ہمارے آپ کے درمیان اللہ موجود ہے، بھائی اللہ تعالیٰ اللہ معنا تو ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے ذرا کہ تھوڑا سا الرٹ ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے سارے اعتراضات، سارے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن نہایت ایمانداری سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آپ بتائیے کہ سر سید کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے۔ اب وہ گھبرائے تھوڑا سے، میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھیے، آپ بغیر پڑھے ہوئے یا مرحوم اسرار احمد صاحب کے کہنے پر ان کو ملحد قرار دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ بھائی کسی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں آئے ہوا کہ جب کوئی خبر آئے تو کچھ تحقیق کر لو، قرآن میں آئے ہوا ہے، تو پہلے سر سید کی تحریر کو پڑھ لو بھائی، اس کے بعد سر سید کے بارے میں کوئی نظریہ، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو غلط کہیے، لیکن اگر انہوں نے کوئی اچھی بات لکھی ہے اور کوئی صحیح بات لکھی ہے، قرآن میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں،
لیکن اگر اس میں 10%, 20%, 25% محاسن ہے تو اسے اختیار کیجیے. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میری اس بات کو مبالغہ نہ سمجھیں, بخدا ان کو مانتا ضرور ہوں, لیکن دین کے تئیں میں ان کی عقیدت میں کچھ کہتا ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بھائی دین سے بڑا, قرآن سے بڑا نہ تو سید ہے نہ دنیا کا کوئی شخص ہے. شاہ صاحب کے بعد, یقین جانی کہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے بیٹوں کے بعد اگر کسی نے قرآنی فہم کو آگے بڑھایا ہے تو کم سے کم میں اپنی حد تک سر سید کو مانتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے علماء کرام نے یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ ان کا نام لینا ہی گناہ ہے, لیکن ہمارے مفتی سعید صاحب ان کا نام لیتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی عقیدت بھی رکھتے ہیں. کم سے کم میں ان کا شکر گزار ہوں. تو میں دیوبند کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیوبند کا یہ کام اچھی بات تھی. 300 سگنیچر کروایا دیوبند کے لوگوں نے, اور سگنیچر کروا کے یہ کروایا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہے. بھائی اس تفکیر کا کس نے آپ کو پاور دیا؟ بھائی آپ اختلاف ضرور کہیں, لیکن آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کو تم نے کافر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. سر سید کے ایک اور مخالف تھے اور وہ چلے گئے سرزمین حجاز, مکہ چلے گئے, وہاں سے فتویٰ لے آئے کہ سر سید دین سے خارج ہے. جب سر سید کو بتایا گیا تو وہ تو بہت بڑا فتویٰ لے کر آئے ہیں. تو سر سید ہنسے, کہنے کہ کم سے کم میری اس تخفیر نے ان کو حاجی تو بنا دیا. یہ سر سید نے لکھا ہے, یہ خط میں ساری چیزیں ہیں. تو سر سید ایک عظیم شخص تھا, ایک بڑا انسان تھا, اور اسلام کے دفاع کے سلسلے میں جیسے جہاد کا مسئلہ ہے, جہاد کے بارے میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے پوچھے کہ مولانا مودودی سے بہتر تو کسی نے جہاد کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہے, الجہاد فی اسلام کی پوچھے. اچھا جو سیکولر مفکرین ہیں جو ذرا آزادی سے سوچتے ہیں, دوسرا نام اٹھا کے ڈاکٹر حمداللہ صاحب کے لے لیتے ہیں, تیسرا نام ایک پتلا سے رسالہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لے لیتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں سے پہلے خطبات احمدیہ میں, طویل الکلام میں, مقالات سر سید میں جہاد کو جتنے سلیقے سے پیش سر سید نے کیا ہے, تقریباً 100 صفحے جہاد پر خطبات احمدیہ میں کسی نے ہی نہیں لکھا. لیکن عداوت میں, دشمنی میں سر سید کا نام یہ ہمارے اہل علم, یہ ہمارے علماء کرام نہیں لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کوئی علم کا دعویٰ کرے, وہ بھی اسلامی علم کا دعویٰ کرے اور اس طریقے سے بات کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کی خذ ما صفا و دع ما قدر, کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو, ایک عیسائی کے پاس بھی اگر وہ نظر آئے, ایک اسرائیل کے پاس بھی نظر آئے, لیکن کوئی کام کی چیز ہے اسے لیجیے آپ. بھائی اگر کوئی اسرائیل کے پاس علم ہے تو اللہ نے اس کو لیا, آپ کا بس تھوڑی اس میں ہے. تو کسی شخص کے پاس بھی اگر علم ہے, دانش مندی ہے, عبقریت ہے, تو اس عبقری کا احترام کیا جائے, اس کی عزت دی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن صرف یہ کہہ کے آپ دھتکار دیں, ارے تو اسرائیل ہے, یہ تو عیسائی ہے, یہ تو انگریز ہے, اس سے ہم نہیں لیں گے, چاہے کتنی بھی فلسفے کی بات کہتا ہوں, کتنی ہی بڑی حکمت کی بات پیش کرتا ہوں, تو یہ تو بڑی نادانی ہے. ملت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان سے بھی کہا تھا کہ اچھے بھائی ہم تم کو آزاد کر دیں, ہمارے بچوں کو کچھ پڑھاؤ, ہمارے بچوں کو کچھ سکھاؤ, یہ تمہاری آزادی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہتا ہوا چشمہ ہو اس سے پانی نہ پیا جائے, کبھی سیرت رسول, کبھی رسالت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل یہ مخاطب ہے, سیرت مستقل ہمیں بار بار مختلف انداز میں, مختلف ڈھنگ میں یہ بات کہتی رہتی ہے سیرت, کہ جہاں بھی اچھائی ہو اسے تم لے لو, اور اگر کوئی گندی بات ہے تو دع ما قدر, اسے چھوڑ دو. یہ ہماری پہچان ہے, یہ اسلام کا ایک طریقے سے آپ سے مطالبہ ہے کہ ایسا کیا جائے. تو سر سید اسی طریقے کے آدمی تھے. کسی نے یہ کہا, سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی چیز بھی اسلام کے خلاف لکھی جائے یا اللہ کے رسول کے تقدس کے اپوزٹ میں کوئی بات کہی جائے, تو انہوں نے ہنگامہ کرنے سے, مظاہرہ کرنے سے, ٹریفک کے نظام کو بند کرنے سے روکا. یہ سر سید نے لکھا پکا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب کا جواب کتاب سے دیا جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے آج کا زمانہ سائنٹیفک زمانہ ہے نا, آپ 1 لاکھ آدمی لے کے چیختے رہیے, یہ تو جواب نہیں ہوا نا, بات تو وہیں کو نہیں رہی. بات تو جب ہے کہ جیسے کہ سر سید نے ولیم میور کا جواب دیا, ہنٹر کا بھی جواب دیا تھا سر سید نے,
ہنٹر بھی ایک بہت بڑا مستشرق تھا، اس کا بھی سر سید نے جواب دیا جو جب اس نے مسلمانوں پر اٹیک کیا. جو سر سید کا رسالہ تہذیب اخلاق تھا، اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسلام کے خلاف فوراً اس کا نوٹس سر سید لیتے تھے، فوراً اس کا سر سید نوٹس لیتے تھے. تو یہ سب چیزیں بہرکیف اب بھی کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر چل رہی ہیں، وہاں پہ ظاہر و باہر ہے. لیکن ایک بات پتہ نہیں میں کسی نشست میں نے بات کہی تھی، پتہ نہیں آپ سے کہی تھی، کہ جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے. مثلا یہ سب آپ کی جو اسلامی مراکز وہاں پر ہیں، اسلامی ادارے ہیں، ان اداروں سے بہت سے ایسے ہمارے اپنے بھائی وابستہ ہو گئے ہیں جن کی دیانت مشکوک ہے. کاش کی وہ دیانت دار ہوں اور ان کا اخلاص مسلمانوں کے تئیں ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادارے بھی محفوظ رہے گے، آپ کی تہذیب بھی محفوظ رہے گی. اچھا قرآن کو پڑھیے آپ، قرآن نے جگہ جگہ اخلاص کی بات کہی ہے. اسلام اخلاص کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اسلام اخلاص ہے، اخلاص اسلام ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین. دین کیا ہے؟ اخلاص کا نام ہے. کہ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ میں کہوں اسے پوری طریقے سے اپنا، اس سے سوچو مت کچھ، اس میں نہ تامل ہو نہ تردد ہو. تو اسی طریقے سے جو اچھی بات ہو جہاں بھی ملے اس کو اٹھا کے لیا جائے. یہی ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، یہ ہمارے سر سید بھی کہتے ہیں، یہ ہمارا اسلامی مزاج بھی کہتا ہے. تو آپ لوگ اس علی گڑھ کے لیے دعا کریں کہ وہ علی گڑھ باقی رہے، برپا رہے، تاکہ اس چشمے کے ذریعے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ دنیا کی پوری جو ملت اسلامیہ ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیراب کرتا رہے. اور اللہ کا شکر کہ وہ سیرابی کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے. تقریباً کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں 2-3 استاذ یا طالب علم ایسے نہ ہو جو اپنے تن سے، من سے، دھن سے پوری طریقے سے ملت کو اور اس ادارے کو سینچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب بھی وہاں پر ایسے اساتذہ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کی فیس نہیں جمع ہو رہی ہے تو اپنی جیب میں وہ چیک بک لے کے چلتے ہیں اور فوراً وہ کاٹ دیتے ہیں کہ فیس اپنی جمع کرو. خود میرے کئی ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہیں. تو ایسے لوگ وہاں پر اب بھی موجود ہیں. تو آپ بھی اس ادارے کے لیے دعا کریں. آپ کے لیے بھی کچھ باعث فیض ہوگا، وہ باعث برکت ہوگا. تو میری یہی درخواست ہے. میرا خیال میں انہی باتوں کے ساتھ ہاں میرا خیال 200 برس ہونے جا رہے ہیں اور سر سید کی ایک سینٹنری منائی جانے والی ہے جو انشاءاللہ آئندہ اکتوبر میں ہوگی. اس سے پوری دنیا کے لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا جا رہا ہے اور سر سید کے سلسلے میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں اور بہت سے جو ایجنڈے دوسرے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر 8-10 دن 12 دن یہ پروگرام وہاں چلتا رہے گا. اور لوگ جو ان کا تعلیمی نقطہ نظر سر سید کا تھا اس کو جوڑنے کی اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو دعا کریں کہ یہ جو سینٹنری اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے، سر سید کی پیدائش کے 200 سال ہونے جا رہے ہیں، اس 200 سالہ جشن کو ہم تفریح کا نہیں بلکہ ایک فکر کا اور فلسفے کے طور پہ اسے ہم منائیں، تبھی ہماری کامیابی ہے. یعنی وہ جشن فکری جشن ہو، علمی جشن ہو اور اپنا احتساب ہو. یہ بات وائس چانسلر نے کہی تھی کہ یہ 200 سالہ جو منایا جا رہا ہے ایک طریقے سے ہم اپنا احتساب لینا چاہیے کہ سر سید نے جس تحریک کو، جس علی گڑھ تحریک کو برپا کیا تھا، کیا وہ تحریک زوال کی طرف زوال پذیر ہے یا کچھ ترقی پذیر ہے. تو یہ جائزہ لینے کے لیے بیسیکلی اس کا انعقاد ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں سے بہت سے ہمارے الیگیرین ہیں اور بہت سے عاشق سر سید ہیں، ان کو بھی اس علمی جشن سے مستفیض ہونے کے مواقع نصیب. تو بس اگر کچھ مزید پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے. علی گڑھ کی انرولمنٹ جو ہے وہ بھی مسلمان بچوں کو داخل کیا جاتا ہے یا اوپن ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے؟ جناب اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ تقریباً چونکہ وہ ہندوستان کا ادارہ ہے
تو ایک بات تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا شکر گزار ہیں کہ جتنی بھی جامعات وہاں پر ہیں، ظاہر ہے کہ 200-300 سے زیادہ ہیں، لیکن ان سب جامعات میں سب سے زیادہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو روپیہ بجٹ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے، سب سے زیادہ دیتی ہے۔ ابھی آپ کو میں یہاں کو شعبہ عربی دیکھتا ہوں، مجھے یقین جانیے رونا آتا ہے اور ہنسی آتی ہے کہ تقریباً 3 سال کے اندر اندر 8 کروڑ روپیہ شعبہ عربی کو گورنمنٹ آف انڈیا نے، ایک تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ الگ ہے، اب 8 کروڑ روپیہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، بہت بڑی سی لائبریری بنائی ہے، بہت سے بچوں کو ہم فیس اس سے دے رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ تو یہ لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں شعبہ عربی ایک دم وہ مسکین ہوا ہے، وہاں پر شعبہ عربی تقریباً 25-30 یونیورسٹی میں تو ہوگا، اور سب لوگوں کے پاس اپنا چیمبر ہے، اس چیمبر میں انٹرنیٹ ہے، یہ ہے، ساری سہولیات ہیں، لوگ اپنا بیٹھ کے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے پاس چیمبر ہی نہیں ہے، بیچارے ایک کمرے میں 3 بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ ذرا عربی پہ توجہ دے، ایک جب اس طریقے سے ہندوستان کی گورنمنٹ توجہ دیتی ہے تو وہاں کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ اب دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو کتابیں چھپتی ہیں، اردو کی کتابیں، اسلامیات کی کتابیں، تقریباً میرا خیال ہے کہ 50 لاکھ روپے اس پر گورنمنٹ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب سہولیات تو یہاں بدرجہ اولا ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ میرا خیال ہے آپ کے پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ اس کا جو سربراہ ہوگا، جو وائس چانسلر ہوگا، وہ گورنمنٹ آف انڈیا نہیں بھیجتی ہے، خود ہم جس کا نام بھیجیں گے، یہاں سے ہماری باڈیز ہیں، اس میں منتخب ہوتا ہے نام، 3 نام ہم بھیجتے ہیں 3 مرحلوں سے گزارنے کے بعد، پھر جو ہمارا صدر ہے، صدر ہند ہے، وہ اس میں سے ایک نام کو ٹک مار کے بھیجتا ہے کہ وائس چانسلر رہیں گے۔ ابھی 3 نام گئے ہیں اس وقت۔ تو پوری طریقے سے آزاد ہے وہ ادارہ، اور پوری طریقے سے گورنمنٹ کی اسے فائننس کرتی ہے اور چل رہا ہے، اور تقریباً اس کی جو طلبہ کی تعداد ہوگی، کیونکہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جو نرسری سے شروع ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کوئی نرسری سے میرا خیال نہیں شروع ہوتی ہے کہ میرا جہاں تک اندازہ ہے، تو اس میں سب ملا کے تقریباً 80,000 بچے ہوں گے میرا خیال ہے، اور جس میں سے 15% ہمارے برادران وطن کے ہیں۔ یہ ہے دراصل۔ جی جناب بتائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سید افغان جو ہے وہ انگریز کا وہ جی جی سمجھ گیا میں۔ سر اگر آپ نے کہا کہ وہ انگریزوں کے خلاف، میں تو لیکچر کلاس میں ہے، شاید ہم نے ڈسکس کیا ہوئے، میں سمجھ گیا سوال، یہی پوچھ رہا ہے نا؟ اچھا بتائیے۔ تو یہ سر کا خطاب کیوں دے؟ بیٹھیے۔ پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ایک کتاب میں، جو ابھی صبح میں پڑھ رہا تھا۔ صدر ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں یہ شاید فیصلہ کیا کہ آپ کے یہاں تیل کہیں شاید امریکہ کہیں سے آتا ہے تو وہ نہ لے کر ہم ترکی سے تیل لیں گے۔ تو باقاعدہ اس وقت امریکن صدر نے ڈائریکٹلی ضیاء الحق سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ اگر تیل ہم سے آپ نہیں لیں گے تو جو F-16 کے پیسے آپ کے وہ بھی ہم نہیں دیں گے، اور سب چیزیں۔ اب ضیاء الحق صاحب گھبرا گئے اٹھا کر، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم آپ ہی سے لیں گے، آپ ہی سے لیں گے۔ آپ یہ بتائیے، آپ کیا حکمت بھی کوئی چیز ہے نا؟ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت بھی کوئی چیز ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہمارے یہ بھائی ہمارے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اب یہ کسی ریسلر سے لڑنے جائیں تو ان کی نادانی نہیں ہے، ان کی نادانی نہیں ان کی ہے۔ آپ ریسلنگ دیکھتے ہوں گے، اب بتائیے کہ یہ اس میں اتر جائیں اور کسی پہلوان سے مقابلہ رکھ لیں تو میرا خیال ہے تو ان کی، لیکن آپ بہت ترقی کریں گے، ان کی جان ہی مار دے گا اٹھا کے یہاں پر۔ وہ پاور میں تھا، حکومت برطانیہ پوری طریقے سے دنیا اس کے اقتدار میں تھی۔ سر سید اگر لڑتے تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی، یا پھر مفتی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے رقبہ کیا ہوگا، تو میں نے کہا ایک سرے سے چلیں گے دوسرے سرے تک میں 40 کی اسپیڈ سے تو تقریباً 20 منٹ لگے گا آپ کو۔ تو اتنی بڑی چیزیں آپ ذرا، میں بہت زیادہ اس تقریر میں اور چیزیں نہیں کہہ سکتا ہوں، ہندوستان میں بیٹھا ہوتا تو چیزیں میں کہتا،
لیکن ہندوستان کا ذرا جو سیاسی وہ منظر نامہ آپ کے سامنے ہو، پھر سر سید کی یہ حکمت علمی اور دانش مندی ہو، تو آپ پوری طریقے سے سمجھ جائیں گے سر سید. اور سر سید نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کے لحاظ سے اگر سب سے زیادہ کوئی قریب ہم سے ہے تو یہود و نصارہ ہے. یہ بات لکھی ہے سر سید نے. اور میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن فکری اعتبار سے سر سید نے کبھی ان سے معاونت نہیں کیا انگریزوں سے. ان کے سامنے ولیم میور بھائی گورنر تھے یو پی کے گورنر تھے. ایک گورنر کے خلاف وہ کتاب لکھنا، ان کے پوری تھیسس کو کنڈیم کرنا آسان کام ہے. اور اس کے بعد اسی انگریزوں کی موجودگی میں 50 ایسے مستشرق تھے، وولنٹریسٹ تھے، جن کی تردید کی ہے اور سخت ترین انداز میں سر سید نے لکھا ہے، نڈر ہو کے لکھا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے پھر آپ کہیں وہ انگریزوں کو پٹو، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اب سر سید کی حکمت اپنی آپ دیکھیے کہ یہ بات میری غور سے سنیے آپ لوگ، بہت توجہ سے سنیے آپ، کہ جتنی ساری بلڈنگ سر سید نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام دیواروں پر عربی میں اور فارسی میں کچھ نہ کچھ لکھوایا ہے. جب لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں ایسا لکھوا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا تاکہ در و دیوار سے اس بات کا اظہار ہو کہ ایک مسلمان نے اس دیوار کو بنایا ہے. اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ دیکھو میں ایک بات اس سے بھی آگے کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہو بادوں بارہ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یہ دیواریں گر بھی سکتی ہیں. بھائی یہ دیوار کسی وقت گر بھی سکتی ہے، اللہ کرے نہ گرے مفتی صاحب کی دیوار باقی وہ قائم و دائم رہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ بنیاد رکھتے تھے، بنیاد میں اس طریقے کی دھات استعمال کیا ہے اور عربی میں لکھوا کے اندر ڈالا ہے بنیاد میں، تاکہ سب اجڑ جائے. لیکن کبھی آثار قدیمہ کا مسئلہ ہے خدائی ہو تو یہ نکلے کہ سر سید نے اسے بنایا تھا، مسلمانوں کے چندے سے یہ عمارت بنائی گئی تھی. تو اس کا یہ اعلیٰ تصور تھا، یہ ثقافتی تصور تھا، یہ ملی تصور تھا. اس تصور کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. اس حالات کو دیکھیے، ان چیزوں کے دیکھیے. مسلمان جو مغلوں کی حکومت کے بعد دیکھیے غلام ہو گیا تھا. مغل کے جو بچے تھے، ظفر علی شاہ ظفر کے جو بچے تھے، خاندان کے لوگ تھے، وہ سڑکوں پہ رکشہ چلاتے تھے، بھیک مانگتے تھے. وہ ساری چیزیں آپ رکھیے، کیا اس دیوار سے آپ سر ٹکرائیں تو آپ مر جائیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر کو ٹکرائیں، فکر کو کام میں لائیں. اگر آپ جسم کو، اب کسی پہلوان سے کہا گیا کہ آج تم کو کچھ بولنا آ جائے، بہت بڑا پہلوان تھا، سب کو شکست دیتا تھا، لیکن جب وہ اسٹیج پہ آیا تو مارے پسینے کے شرابور ہوا، 2 لفظ نہیں بول گیا. تو سر سید حکمت عملی سے کام کرنا چاہتے تھے. اگر وہ حکمت عملی سے نہ کرتے تو میں کیا بولوں، بہت سی چیزیں بول نہیں سکتا ہوں، ذرا میری زبان بھی بند ہے، میں یہاں آزاد نہیں ہوں، ذرا تو ڈرتا ہوں ذرا، ورنہ بہت کچھ میرے پاس بولنے کا ہے، لیکن میں یہاں نہ بول سکتا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں. لیکن سر سید کا پورا تجزیہ کیجئے. بلکہ ایک مضمون کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے، آپ نے عرفان حبیب کا نام تو سنا ہوگا میرا خیال، دنیا کا نمبر 1 کا ہسٹورین ہے، بڑا ہسٹورین ہے. تو انہی کے ایک کلیگ تھے، اقبال خان صاحب تھے. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اتنی مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو سید کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ نادان ہیں. انہوں نے تو تاریخی حوالے سب اس میں جمع کیے ہیں، بہت ہی مدلل اور بہت ہی دلائل کے ساتھ مضمون لکھا ہے. وہ کہیں آپ کو مضمون مل جائے تو اس کو پڑھیے ضرور آپ. جی کوئی اور سوال بتائیے. میں اس معاملے میں کچھ عرض کروں. جی بتائیے. غالباً بیٹے آپ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں اور سوال بھی چونکہ ایسا ہے جس کا جواب غالباً ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ عرض کروں کہ تعصب علم کا دشمن ہے. آدمی کی فکر محدود ہو جائے اور وہ کسی خاص فکر کا پابند ہو جائے
تو پھر ترقی نہیں ہوتی. ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعصب کو ایک طرف رکھ کر پھر آپ سوچیں کہ یہ ہے کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں اور کبھی آپ فلما قضا زید منہا سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھیں کہ جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی زینب کو، زوجنا کہا اور ہم نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کیا، تو اس کی تفسیر میں جو کچھ خود ہمارے ہی مفسرین نے لکھا ہے اور اس کی تردید کی ہے، اگر کوئی آدمی ان الزامات کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو علم اور تحقیق کی راہ نہیں کھلتی. اسے اس گندگی کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اسے دیکھنا ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. معلوم نہیں آپ نے جو کچھ کہا اس سے میں تو اتنا سمجھ پایا ہوں کہ سر سید نے سر کا خطاب انگریزوں سے کیوں قبول کیا، ہم اتنا سمجھ پائے ہیں. اور اس لیے جتنی بھی شخصیات اس زمانے کی ہیں، ہمارے ہاں مستقل ایک طبقہ ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ پوری طرح بات جمی بھی اور سمائی بھی ہے کہ یہ چند نام ہم لیتے ہیں، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہم اللہ، یہ سب لوگ پاکستان کے دشمن تھے. لہذا وہ اگر یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ تو بھی کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہو. وہ اگر یہ کہیں کہ سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو یہ بھی کہو جھوٹ بولتے ہو. یہ سب تعصبات کی باتیں. وہ تاریخ کا ایک عمل تھا جس سے وہ لوگ گزر رہے تھے. آج سے 200 سال پہلے 1817 میں سر سید پیدا ہوئے تھے. 57 کی جنگ آزادی ان کی دیکھی ہوئی تھی. اس کے بعد مسلمانوں نے جو بہترین کام کیے دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا. ایسے ہی یہاں علی گڑھ تھا، حیدرآباد دکن تھا. وہ سب تاریخ کے ایک مرحلے سے گزر رہے تھے اور 200 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیا تھی. اب اس کا تجزیہ کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تعصب کو ہٹا دیں. جب تعصب کو آپ ہٹاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو کچھ رہ گیا تھا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم حکومت سے ٹکرائے بغیر اپنی راہ بنائیں. کیونکہ وہ دانشمند لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے فرانسیسی آ گئے تھے ہندوستان، اور فرانسیسیوں کے ساتھ ٹکراؤ انگریزوں کا ہوا تھا. فرانس کی اور انگریز کی جنگیں اسی بر صغیر میں ہوئی جس میں انگریزوں نے مارا ہے فرانسیسیوں. اور آپ نے اگر پڑھا ہو تو ٹیپو سلطان کا پورا رجحان فرانس کے متعلق تھا، اور فرانس کے ساتھ ٹیپو سلطان کے معاہدے ہوئے. ہم پیرس گئے تھے
اور کسی چیز کی تحقیق کرنی تھی تو پیرس یونیورسٹی میں ہم نے وہ معاہدے دیکھے جن معاہدات میں ٹیپو سلطان نے، ان کی حکومت نے دستخط کیے تھے کہ ہندوستان سے لکڑی کی کون سی قسمیں ہیں جو کہ فرانس بھیجی جائیں گی اور فرانس اس کے عوض میں کیا ٹیپو سلطان کو دے گا. اور فرانسیسیوں نے ہندوستان پہ قبضے کی پوری سکیمز تیار رکھی ہوئی تھی. یہ تو انگریز غالب آ گئے تو ہم ان کے غلام ہوئے. اگر انگریزوں سے ٹکراؤ کی بجائے میں فرانسیسی غالب آ جاتے تو ہم فرانس کے غلام ہوتے. اس لیے اس وقت جو دانش مند لوگ تھے ان کے سامنے ایک راستہ یہ ٹکراؤ کا تھا، یہ پالیسی ٹکراؤ کی تھی کہ ہم لڑیں اور مر جائیں. انگریزوں کا جو بڑھتا ہوا اقتدار تھا وہ دلی اور حیدرآباد کی طرف جا رہا تھا، اور فرانسیسیوں کا اقتدار جو تھا وہ ٹیپو سلطان مرحوم کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ادھر سے آ رہا تھا. ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑے، ٹکر ہوئی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. حیدرآباد دکن والے جان گئے کہ اس وقت اگر ہم لڑیں انگریزوں سے تو ہمارے پاس سوائے شکست کے کچھ نہیں ہے. حیدرآباد والوں نے ٹیپو کے مقابلے میں دوسری پالیسی اپنائی. انہوں نے کہا صاحب جتنا آپ کہتے ہیں ہم ہر سال آپ کو پیش کر دیں گے اور ٹیکس اور پیسے جو آپ کہتے ہیں ہم دیں گے. ہم آپ کے ایک طرح سے باج گزار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے ہیں. ہم آپ کی اس سلطنت کو قبول کرتے ہیں، ہم نہیں ٹکراتے اور ہم کام کریں گے. یہ پالیسی تھی پوری حیدرآبادیوں کی. حیدرآباد نہیں ٹکرایا. اس کے نتیجے میں حیدرآباد نے ترقی کی اور ٹیپو سلطان جو ٹکرائے تھے تو ہو گیا جو کچھ کے ہو گیا. حیدرآباد نے کام کیا. حیدرآباد نے اپنی معیشت اور اکانومی کو مضبوط کیا. پورے اس دور میں ہندوستان میں کوئی ادارہ اور کوئی تحریک ایسی مسلمانوں کی نہیں اٹھی جس میں حیدرآباد نے پیسہ نہیں دیا. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہاں دیا. پاکستان میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں رہے تھے، اور جو گورنر جنرل بعد میں بنے غلام محمد، وہ حیدرآباد کے وہاں پہ فائنانس کے وزیر تھے، اور وہ گئے اور انہوں نے نظام سے درخواست کی کہ پیسے نہیں ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا کراچی میں جو ہمارا بینک ہے، سونا ہے، یہ سب تم لوگ لے لو. اور نہرو کو یہ شک ہو گیا تھا کہ جو طیارہ پاکستان میں آیا ہے حیدرآباد میں اس میں سونا بھر کر بھیجا گیا ہے اور اس سے پاکستان اب چلے گا. تو ان کا حیدرآباد والوں میں تمہاری خبر لیتا ہوں. حیدرآباد نے اتنی ترقی کی کہ مجھے آپ اس زمانے کی کوئی بڑی شخصیت بتائیے جس نے کوئی علمی کام کرنا اور حیدرآباد نہ آیا ہو. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب مسلم کی شرح فتح الملہم لکھنی تھی، اور فتح الملہم لکھنے کے لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کو کچھ کتابیں چاہیے تھیں. پیسے کسی کے پاس نہیں تھے. مسلمان اپنا پیسہ کہاں سے خرچ کرتے تھے؟ انہیں تو کوٹھیاں بنانے سے فرصت نہیں تھی، اور انہیں معاف کیجیے گا طوائفوں کے ناچ دیکھنے سے فرصت نہیں تھی، اور انہیں فرصت نہیں تھی مقدموں سے. ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. ان کے پنجاب کے جتنے پنجابی تھے ان سب کے پاس دولت تھی اور پیسہ ان کا ان کاموں میں استعمال ہوتا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی حیدرآباد گئے اور نظام نے پیسے دیے تو تب جا کر کتابیں خریدی اور فتح الملہم لکھی گئی. شبلی نعمانی جیسے آدمی، یہ دماغ تھے
جن کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے. شبلی نعمانی جیسے آدمی نے سیرت لکھنی تھی اور شبلی نعمانی نے اشتہار دیا کہ پیسے چاہیے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کام کرنا چاہتا ہوں. حیدرآباد والے تیار ہوئے اور اس سے پہلے بھوپال نے پیسہ دیا. ملکہ عالیہ تھی، بھوپال کے پیسے سے سیرت لکھی گئی. دیوبند میں تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی تھی. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے حیدرآباد، اور حیدرآباد والوں نے چپکے سے مدد کی دیوبند کی. تب جا کر دیوبند میں کئی برس تک پیسہ آتا رہا. علامہ اقبال جیسا آدمی جب بڑھاپے کی طرف ذرا بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب اتنی نہیں ہے، میری صحت اجازت دیتی. علامہ کا یہ تھا کہ 10 تاریخ تک مقدمے جتنے آتے تھے لے لیتے تھے. مہینے کی 10 کی 11 ہوئی پھر نہیں لیتے تھے، کہتے تھے بس اتنے مقدمے کافی. ایک موقع ایسا آیا کہ علامہ اقبال نے لکھا کہ میرے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ میں مقدمے لڑوں، میری صحت اجازت نہیں دیتی. مسلمان اگر کچھ پیسہ جمع کر کے مجھے دے دیں تو میں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کدھر مر گئے تھے سرمایہ دار؟ اب تک یہی صورتحال ہے. اب تک آپ انٹرویو دیکھیے ڈاکٹر عبد القدیر کا، اٹامک ریسرچ کا بندہ ہے، تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اتنے پیسے مجھے ملتے ہیں جن پہ میں گزارا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جائیدادیں اس وقت اربوں میں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے زمانے میں صدر میں پنڈی میں ایک جگہ بکی، ایک صاحب نہیں کئی صاحبان نے بتایا کہ 1 ارب اور اتنے کروڑ میں بکی. تو ہم سوچتے رہے کہ جہاں معاشرے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ پوری مارکیٹس خرید سکیں، اور یہ شعور نہ ہو کہ مارکیٹس انسانوں سے آباد ہوتی ہیں اور انسان ہی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر جانوروں کے لیے جگہ خریدنی ہے. وہاں قومی شعور میں کتنا اضافہ ہوا. حیدرآباد دکن نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائی اور عثمانیہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی گئے. حیدرآباد نے جوش ملی آبادی کو پالا. حیدرآباد دکن والوں نے مولانا ابوالخیر مودودی کو پالا. حیدرآباد دکن میں مولانا مناظر حسن گیلانی گئے. دارالترجمہ قائم ہوا. مودودی صاحب نے خود لکھا ہے کہ سب کچھ پڑھا لکھا وہیں سے. کوئی ایک احسان ہے. اور اگر حیدرآباد میں پولیس ایکشن نہ ہوتا اور حیدرآباد چلتا رہتا عثمانیہ یونیورسٹی تو لوگ سمرقند اور بخارا کو 200 سال بعد بھول جاتے. ترقی کی یہ رفتار تھی اور یہ بنیاد وہ فیصلہ تھا کہ بجائے ٹکراؤ کے اب ٹکراؤ کا وقت نہیں ہے، اب ان کی حکومت کو تسلیم کرو اور ان کی سرپرستی میں کام کرو. جتنے یہ انگریزوں سے ٹکراؤ کے داعی ہیں، اگر انہیں غصہ نہ آئے، ان کی پیشانیوں پہ بل نہ پڑے تو تاریخ نہیں جانتے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم کو قائم کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب انگریزوں سے ٹکر ممکن نہیں. مسٹن گورنر جنرل تھا اور وہ آیا دیوبند میں اور حضرت رحمت اللہ نے کہا سارے اساتذہ کھڑے ہوں اور ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں. اور پھر اس کے جانے انہوں نے مدد بھی دی. انگریزوں نے دارالعلوم دیوبند میں پیسے دیے، چندہ دیا. ایک گندا نالا بہتا تھا، پڑھتے کہاں ہیں؟ پڑھیں تو انہیں پتا چلے نا. وہ گندے نالے کی زمین تھی اور دارالعلوم والے یہ چاہتے تھے کہ اس نالے کو زمین دوز کر دیا جائے اور یہ زمین دارالعلوم میں داخل کر دی جائے. گورنر پنجاب نے منظوری دے دی، گورنمنٹ نے، انگریزوں نے. پیسہ نہیں تھا کہ نالے کا رخ موڑا جاتا تو دارالعلوم دیوبند نے درخواست دی اور پیسے انگریزوں نے دیے اور اس کا رخ موڑا گیا. 2500 یا کتنی رقم دی تھی، یہ سارا ہسٹری میں موجود ہے. اس وقت پورے ملک میں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ
اگر کہیں ہے تو ہمارے پاس دارالعلوم جو رسالہ نکلتا تھا، ہر مہینے کی رپورٹ جو شائع ہوتی تھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو رسالہ نکلا ہے اس سے لے کر جب تک چھپتا رہا ہے، ہم ہندوستان گئے اور ہندوستان کے ہمارے جانے کے علاوہ بھی ہم نے اس ساری تاریخ کا ریکارڈ فوٹو کاپی کرا کے لائے، اور ہمیں 100% پتا ہے کہ ملک میں کسی ادارے میں وہ تاریخ نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے بھی الحمدللہ اسے ایک کمرے میں الگ تالے لگا کے رکھے ہیں کہ کہیں چوری ہو گئی تو پھر کون کرے گا. یہ سب نتیجہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب ٹکراؤ سے کام نہیں چلتا، ٹکر لگے گی تو ہم پھر مریں گے، کٹیں گے، اور ہمارے مقابلے میں دوسری اقوام جو ہندوستان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بڑھ جائیں گے. اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی سر کا خطاب قبول کر لیا تھا. اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے شبلی نے شمس العلماء کا خطاب قبول کر لیا تھا. اسی بات کو سمجھتے ہوئے سر سید نے سر کا خطاب قبول کر لیا تھا. وہ سب جانتے تھے کہ اس وقت ان کے خطاب کو لوٹانا یہ کتنی شدید چیز بن سکتی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا اور اس نالائق کی حرکتوں پہ فراز نے اپنا خطاب واپس کر دیا تو ان کو غیرت ہوتی تو کچھ شرم آتی نہ ہوتی. ان میں کون سی شرم و غیرت تھی مشرف صاحب کی حکومت میں کہ کسی نے اٹھا کر منہ پہ ہمارے کچھ دے مارا ہے، یار کوئی شرم کرو. وہ تو تھی نہیں، وہ تو ان کے نانا میں دادا میں تھی. ان کی حویلی اب تک ہے ویسے، ہے نا. ان کے جو آبا و اجداد تھے جنرل مشرف کے، سر سید کے رفقا میں سے تھے، ان کی حویلی اب بھی ہے. گئے بھی تھے سر سید، یہ خود بھی گئے تھے. تو یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا. وہ زمانہ وہ تھا کہ اگر سر کا خطاب واپس ہوتا تو گورے جانتے تھے کہ کوئی خطاب پلٹا رہا ہے، یہ کتنی توہین کی بات ہے، اس سے بات کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، بلانا چاہیے. امریکہ میں لوگوں نے خطاب واپس کیے. امریکن گورنمنٹ نے نوٹس یہ لیا کہ ان سے پوچھا، سائنٹسٹ ہیں، انہیں بلایا، پوچھا کہ یار آپ کو کیا ہو گیا، کیوں یہ؟ ان کا جی آپ کی یہ پالیسی غلط ہے. گینڈے سے کہتے ہیں کہ مچھر نے معافی مانگی تو گینڈے نے کہا یہ کس بات کی معافی مانگتے ہو؟ تو اس سے کہا حضور آپ سو رہے تھے تو یہ جو آپ کی تھوتنی ہے، گینڈے کے منہ پہ ایک سینگ ہوتا ہے نا، اس سے کہا میں اس پہ آ کے بیٹھ گیا تھا تو آپ کی نیند نہ خراب ہوئی. اس نے کہا چل میاں پرے ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تو کب آیا، بیٹھا اور کب اڑا. تو ہمارے یہاں تو خطاب واپس دینے کا مشرف صاحب کا یہ نتیجہ نکلا. کیا پتہ ہے دیا نہیں دیا تو نہیں دیا. لیکن جو غیرت مند اقوام اور بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی. اس لیے سر سید نے جو سر کا خطاب قبول کر لیا تھا، اور تھوڑوں نے کیا تھا، سب نے کیا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ ٹکراؤ کی پالیسی دارالعلوم کو نقصان پہنچائے گی، ٹکراؤ کی پالیسی ہمارے مدارس کو نقصان پہنچائے گی، ٹکراؤ کی پالیسی. اسی لیے وہ سارے لوگ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل اب لڑنا نہیں ہے، ٹکراؤ کی پالیسی نہیں، آدمی تیار کرو. حافظ احمد صاحب حضرت مولانا قاری طیب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. ان کے لیے انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب تجویز کیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ تھی اور حضرت کی چلتی بھی تھی. حضرت نے فرمایا یہ خطاب نہیں لینا، لیکن یہ کہ وہ دارالعلوم کے ارباب حل و عقد وہ لوگ مخالفت کرتے، یہ بات نہیں تھی، پالیسی یہ نہیں تھی. اگر یہ پالیسی بنا لیتے علم کا کام اور ترقی رک جاتی. ہماری اس بات کا تجزیہ ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن ہے 100 سال بعد کوئی کرے.
1985 سے شروع کریں اور پچھلے 30 سال میں ہماری جتنے مدارس میں آئی ہوئی صلاحیتوں کے بچے اور ہماری صلاحیتیں تھیں سب ٹکرائی ہیں جا کر، سب جہاد میں، سب ٹکراؤ کی پالیسی میں کھپ گئے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ صاف شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں، گندا پانی کا نالا بہہ رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن بہہ رہے ہیں دونوں۔ جہاد کی پالیسی، ٹکراؤ کی پالیسی صحیح تھی غلط تھی، آپ کا اپنا تجزیہ ہو جو بھی ہو، ہمیں اس سے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پچھلے 30-35 برس میں ہمارے مذہبی حلقوں کی پوری قوت ٹکرائی ہے جا کر، اور پچھلے 30-35 سال میں اس کے ٹکرانے کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے دماغ، بڑی صلاحیتوں کے بچے ختم ہو گئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب 2017 میں آپ پورے ملک پر نظر دوڑائیں اور مجھے 15-20 ایسے علماء کا نام بتائیں جن کا سکہ جمع ہوا ہو اور جن کو آپ کہیں کہ یہ ہے علم، 20 نام بتائیں مجھے۔ ایک لے دے کہ موتقی عثمانی صاحب، تن ہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہا، سارے جسم پہ زخم ہوئے ہوئے ہوں تو ایک روئی کا پویا کہاں کہاں رکھیں، اور وہ بھی معیشت کے میدان میں، اور وہ بھی ٹکراؤ کی پالیسی سے بچ کے۔ انگریزوں نے ہندوؤں مسلمانوں کسی میں کسی ادارے سے کوئی سختی اور ٹکراؤ نہیں برتا جب تک کہ وہ سیاست میں نہیں آئے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سیاست میں آئے، گورنمنٹ نے کہا سیاسی مخالف ہے تو ہم بھی کریں گے۔ جمعیت علماء ہند سیاست میں تھی، علماء تھے، انگریزوں نے پکڑا، قید بھی کیا، ان حضرات نے قربانیاں بھی دیں رحمہم اللہ، اور آزادی کے لیے جدوجہد بھی کی، خدا انہیں اس کا اجر اور ثواب۔ لیکن دوسری طرف پورا طبقہ ہندو مسلمان ایسے تھے جو اپنے اپنے مندروں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں بیٹھے رہے، انہوں نے بالکل ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی، انہوں نے کبھی سیاست جانے تم جانو، ہم اپنے علم کو بچائیں، دین کو بچائیں، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ انگریزوں نے کہا جو مرضی کرو۔ سکھوں کی مذہبی حکومت تھی، یہ بات پھر شروع ہوتی ہے 300 برس پہلے، سکھوں کی جو مذہبی حکومت تھی، اور 1852 میں جو سکھوں کا اقتدار پنجاب پہ زیادہ ہو گیا تھا، اس کے بعد جب سیکولر حکومت آئی انگریزوں کی، تب جا کر کہیں آزادی ملی۔ اس لیے میں کیا نام لوں، بہت بڑے بزرگ اور مظاہر العلوم سہارنپور اور دیوبند کے رکن رکین حضرت رحمت اللہ نے لکھا کہ انگریزوں کی حکومت خدا کی رحمت ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سکھوں کی حکومت مذہبی تھی، اور بادشاہی مسجد لاہور یہ تو سکھوں کی پلٹنیں آ کے رہتی تھی، سور اسی میں ذبح ہوتے تھے، دعوتیں یہی ہوتی تھی، شراب یہی پی جاتی تھی۔ ایک بیچارے مسلمان نے لاہور میں کہیں آسان دے دی، پھانسی کا حکم ہو گیا۔ عزیز الدین تھے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بڑے لوگوں میں بڑی عزت کرتے تھے مہاراجہ، انہوں نے ایک دن پاؤں پکڑ لیا، رنجیت سنگھ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے عزیز ہیں، عزیز الدین نام ہے، بے وقوف آدمی ہے، آزان دے دی اس نے، لاہور پورے میں، پنجاب میں، مری، آزاد کشمیر کون آزان دے سکتا تھا؟ اس کا بے وقوف ہے، آزان دے دی، قتل کا حکم ہو گیا ہے، بخش دیجئے، تو آزادی ملی۔ اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی ہے، انگریز سیکولر ہو گئے، اس سے کہا جو مرضی کرو، حکومت سے ٹکر نہ لو، مخالفت نہ کرو۔ جن علماء نے دیوبند کے جس مکتبہ فکر سے تھے ٹکر لی، جیل وغیرہ 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 سب کچھ، نہیں لی انہوں نے کہا جی جو مرضی کرو۔
یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اقبال، سر سید، حالی، شبلی، سید سلیمان ندوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ سارے حضرات جو مطعون ٹھہرائے گئے نا، اور جن پر طعن و تشنیع اور یہ سب کچھ کیا گیا، یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جان لیا کہ ٹکرانے سے کام نہیں بنتا، مناسب حد تک مخالفت کرو اور باقی اپنا کام کرو۔ یہ ہے سر سید نے جو اس کا سر کا خطاب قبول کیا تھا۔ اور دوسری طرف اب بھی لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے، جذباتی ہیں، ٹکراؤ، لڑو، مرو، مارو، آگ لگاؤ، بم پھوڑو، پھر لے کیا لیا اور حاصل کیا کر لیا۔ لیکن ہیرو وہی بنتے ہیں، اور یہ اب کی رسم نہیں ہے، یہ بہت قدیم کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کا جو چیف تھا، اس نے ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عباسی حکومت میں تم چیف آف آرمی اسٹاف ہو، استعفیٰ دے دو، سب سے بڑی نیکی ہے۔ صحیح تیر امام صاحب رحمۃ اللہ نے چلایا اور ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا، اور عباسیوں کو پتا چلا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا دھچکا تھا عباسیوں کے لیے، وہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، اور قریب تھا کہ خلیفہ کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ اس کا چھوٹا بھائی اٹھا اور اسے خلیفہ وقت کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کہا حضور میں کس دن کام ہوں گا، مجھے بنا دے۔ اس لیے کہ عباسیوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ یہ تحقیق ہوئی کہ یہ آخر اس کے دماغ میں آیا کہاں سے ہے، تو پتا چلا ابو حنیفہ، اس سے کہا میں ابو حنیفہ سے تو ملوں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں زہر دے دیا گیا۔ لمبا قصہ ہے، اس کو کیا کہنا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت جب غیر ہونا شروع ہوئی تو خلیفہ وقت نے کہا جلدی نکالو جیل سے، اور گھر مرے، جیل میں نہیں مرے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو جیل میں مرتا ہے نا، مسلمان اسے اپنا ہیرو بنا لیتے، گھر میں جا کے انتقال ہوگا تو کہیں گے بیمار تھا مر گیا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ہیروز جو بنتے ہیں نا، وہ اسی وقت جب ان کے پیچھے پوری شہادت اور اس کی رقم ہوتی ہے۔ اس لیے ملک میں جو بھی شہید ہو گیا، اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ یہ ہمارا مجموعی مزاج ہے، مظلومیت کی داستانیں گھڑنا، اسے پھیلانا، یہ چیزیں ہمارا مجموعی مزاج ایسا ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے سر سید کے زمانے میں بھی ٹکر لی، آپ تجزیہ کریں وہ ٹھہرے یا سر سید ٹھہرے۔ علی گڑھ اب تک اپنا کام کر رہا ہے، دارالعلوم دیوبند اپنا کام کر رہا ہے، اسی کے پالیسیز چینج کی۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہوا یہاں کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ایک بات ایسی ہی خیال میں آئی، ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سر سید نے جو بنیاد رکھی اس میں تہ میں بھی ایسے پتھر رکھے، یہ پرانی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب کھدائی کرواتے تھے، نشانات لگواتے تھے تو پتھر پہ لکھواتے تھے، اور پتھر جتنا زمین میں اتنا ہی اوپر، مثلا 10 فٹ کی ایک لاٹ ہے تو اس کے نچلے حصے پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لکھواتے تھے کہ یہ پتھر اس لیے نصب کیا جا رہا ہے، 5 فٹ زمین میں 5 فٹ اوپر والا ٹوٹ بھی گیا، زمین کی جب کھدائی ہوئی تو نکلا کہ اچھا یہ زمین اس لیے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بلایا تھا اور کہا کہ حرم کی تجدید کرو، حرم کے نشانات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حرم کی جو حدود متعین کی تھی ان کی وقتاً فوقتاً تجدید ہوتی تھی،
پتھر 2-4 صدیوں میں ٹوٹ گیا، پھر کسی نے پتھر لگا دیا، پھر جب باری آئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تو انہوں نے فرمایا فلاں فلاں جگہ پہ پتھر لگاؤ، یہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں، اور حرم کی حدود میں جب انہوں نے پتھر لگوائے تو ان کا اس کے نیچے بھی اس کو کندہ کرو اور اوپر بھی، تاکہ لوگ پڑھ بھی سکیں، اور اگر اوپر کے پتھر ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد زمین سے جو پتھر کھدائی ہوگی نکالے جائیں گے تو انہیں پتا ہو کہ عمر نے اس حد کو متعین کیا۔ یہ ہمارے یہاں قدیم سے چلا، کھانا کھا لیں آپ نے